پاکستان کے ہسپتالوں اور لیبارٹریز کو درکار اہم طبی آلات کی شدید قلت کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے اس نے بیرون ملک سے منگوائی جانے والی جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان کی رجسٹریشن کی توثیق ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو امپورٹرز ہیں وہ میڈیکل ڈیوائسز جو ہے بیرون ملک سے منگوانے سے قاصر ہیں۔ اور ہیلتھ کیئر ڈیوائسز آف ایسوسیشن آف پاکستان جو ہے ان کے فاؤنڈنگ ممبر محمد عمر نے بتایا کہ 90% ہیلتھ کیئر ڈیوائسز پاکستان میں جو ہے بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہیں، اور ان ہیلتھ کیئر ڈیوائسز میں جو ہے وہ معمولی نوعیت کا تھرمامیٹر ہو گیا، سرنج ہے، اور جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس سے لے کے جو جدید ترین مشینیں ہیں وہ بھی شامل ہیں جو کہ پیچیدہ علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے حکومت سے کیا مطالبات کیے اور کیا تجاویز پیش کی، آئیے جان لیتے ہیں۔ 300 ممبرز ہیں ہمارے پاکستان میں۔ جب 2018 میں یہ انہوں نے رولز نافذ کیے تو ان کی ایک انیشل ڈیڈ لائن رکھی گئی 2020 کی۔ 2020 گزر گئی، لیکن اس کے باوجود پروڈکٹس کی فائنلائزیشن نہیں ہو سکی، رجسٹریشن نہیں ہو سکی، کچھ فائلیں ہوئیں، بہت سی فائلیں پینڈنگ رہ گئیں۔ تو 2021 میں اس پروڈکٹس کو اکارڈنگ ٹو دا کلاس 2023 تک پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ 2 سال مزید ایکسٹینشن کی طرف گئے۔ اس کے بعد 2023 تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ سارے پروڈکٹس رجسٹرڈ ہو جائیں اور ہمارا یہ فری کمپلیٹ ہو جائے، لیکن انفارچونیٹلی 2023 میں بھی پھر یہی صورتحال ہوئی کہ ہمیں یہ ٹائم لائن کو ریکویسٹ کر کے پھر ایکسٹینشن پہ جانا پڑا۔ فروری 2024 میں اس کو پھر ایکسٹینشن 23 میں پھر ایکسٹینشن کروایا 2024 تک۔ تو پہلے 21 میں ایکسٹینشن ہوئی دسمبر 22 تک، پھر 23 میں جا کے پھر ایکسٹینشن ہوئی دسمبر 2024 تک۔ تمام امپورٹرز جو کہ لائف سیونگ میڈیکل ڈیوائسز اپنے تمام ہاسپٹلز کو سپلائی کرتے ہیں، تمام لیبارٹریز کو سپلائی کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو سپلائی کرتے ہیں، وہ اس کو امپورٹ نہیں کر سکتے، اور امپورٹ چونکہ وہ نہیں کر سکتے تو الٹیمیٹلی میڈیکل کرائسس، ایک ہیلتھ کیئر کا کرائسس پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ تمام پیشنٹس، کیونکہ اس کی تو الٹیمیٹ کنزیومر ایک پیشنٹ ہے، جو آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو میں بھی ہو سکتا ہوں، جو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس تک محروم رہ جائیں گے، کیونکہ وہ چیزیں پھر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوں گی۔ ہم نے ڈرائیو سے پورے سال، پچھلے سال بھی ریکویسٹ کی کہ اس ٹائم لائن کو آپ مزید ایکسٹینڈ کر دیں، جس کا انہوں نے ہم سے بارہا یہ اعانہ کیا کہ جی ہم بالکل اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے اینڈ پہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، ریسورسز کا ایشو ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے، ڈاکیومنٹیشنز کے ایشو ہوئے تھے، تو اس لیے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ نہ صرف اس کو وہ ایکسٹینڈ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فریم ورک بھی بنائے تاکہ ہم اگلی دفعہ مزید کسی ایکسٹینشن کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم اپنی پورے فریم میں اس تمام پروڈکٹس کو رجسٹر کروا کے اور ایک ہم اسموتھ میں چلے جائیں۔ ڈیولپ کنٹریز میں ان رولز کو امپلیمنٹ صحیح طرح سے کرنے اور اس کو نافذ کرنے میں 15 سے 12 سال ایوریج لگ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پریکٹیکل چیلنجز ہیں ان چیزوں کو کرنے میں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ ایک ڈاکیومنٹیشن کو ارینج کرنا، اس کے پیچھے نوٹیفائڈ باڈی سے اٹیسٹ کروانا، ان کے ساتھ ان کے وہ ڈاکیومنٹس ارینج کرنا۔ پاکستان میں صحت کے نظام کو ایک چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ ان میڈیکل ڈیوائسز کی جو قلت ہے وہ مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ نہ صرف طبی ماہرین بلکہ امپورٹرز نے بھی ڈرائیو سے مطالبہ کر دیا کہ اس رجسٹریشن کے عمل میں نہ صرف مدت میں توسیع کی جائے بلکہ اس کو آسان بھی بنایا جائے۔